موزی او موزیا اٹھ اٹھی وہ. جفی کو اس کے دادا یہ آواز مار کے عید کی صبح صبح اٹھا دیتے تھے. وہ بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا دوبارہ سو جاتا, لیکن دوبارہ جب یہ آواز آتی تو وہ غسیلی ٹون میں ہوتی تھی, پھر اس بیچارے کو مجبوراً اٹھنا پڑتا. سب بچوں کا ایک ایسا کزن ہوتا ہے جس کی عیدی پہ باقی سب کے سب جو ہے نا وہ رشک کرتے ہیں, بلکہ حسد جو ہے وہ جینون جذبہ ہے. رشک وغیرہ آدمی بڑے ہو کے کرتا ہے جب وہ پالتو قسم کا بے ضرر سا ہو جاتا ہے. تو جفی نے عیدی لینی ہوتی تھی اور شام تک وہ عیدی ڈھیر ساری ہو جاتی تھی, اس لیے غریب کو تڑکے جاگنا ہی پڑتا تھا. وہ مجھ سے 1 سال بڑا ہے. دفتروں کاغذوں میں اور اجنبیوں میں اسے مظفر بیگ کے نام سے جانا جاتا ہے, باقی سب گھر والوں کے لیے وہ جفی ہے. موزی جو تھا وہ اس کا نک نیم تھا جو اسے اس کے دادا نے دیا, اور ظاہری بات ہے ایسی باتیں چھپانے والی ہوتی ہیں جو کسی کو پتہ نہ ہو, اور جو کچھ پتہ نہ ہو وہ معلومات اکثر پاسورڈز میں استعمال کی جاتی ہیں. کیا پتہ یہ اس کا کوئی پرانا پاسورڈ ہو, آج کے بعد نہیں ہوگا. تو جفی جو ہے وہ نیند کا بڑا پکا ہے, لیکن عید کے دن جیسے تیسے غریب جاگ جاتا, فٹافٹ نہاتا, لٹھے کا اکھڑا ہوا شوا قمیص پہنتا, اور جوان آدھے گھنٹے میں چچا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانے پہ تیار ہو جاتا. عید نماز کے بعد ڈھیر سارے رشتہ داروں کے گھر اس کے ابا اسے لے کے جاتے. روٹ میں ہمارا گھر کوئی دوپہر کے وقت تک آتا تھا, پھر چچا اور جفی ادھر آتے. اس کے پاس اس وقت تک مجھ سے 10 گنا زیادہ عیدی ہوا کرتی تھی. لیکن عیدی تو لین دین کا معاملہ ہے کہ نہیں, تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا ظاہری بات ہے چچا کو بھی اس سے زیادہ دینا پڑتا ہوگا. یہ اس وقت نہ وہ سوچتا تھا نہ ہم. یہ والے کڑاکے جو ہے نا یہ اب نکلنے شروع ہیں. اپنے یہاں عید جو تھی نا وہ سکون والی ہوا کرتی تھی. نماز کا ٹائم بھی تھوڑا لیٹ والا, اور صبح صبح کو خاص جلدی بھی نہیں ہوتی تھی. اپنی نیند شدید کچی ہے. باورچی خانے میں پہلا برتن کھڑکنے کی آواز سے آنکھ کھل جاتی. چھوارے دادی نے رات سے بھگو کے رکھے ہوتے امی, اور وہ کچن میں شیر خورما جس وقت بنانا شروع کرتے اس کے آس پاس ابا, میں اور بھائی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے. واپسی پہ باجماعت کرتے اتار کے شیر خورما کھایا جاتا, اور اس کے بعد ناشتے کا انتظار شروع ہو جاتا. ہر سال گھر کی خواتین کا اصرار ہوتا کہ بھئی یہ کھا تو لیا ہے شیر خورما, اور کیا ہوتا ہے ناشتہ. ادھر روٹی کے بغیر جوانوں کا سورج کدھر چڑھتا ہے. خیر اس سالانہ منت ترلے کے بعد پراٹھے تلے جاتے, چائے بنتی اور بھرپور ناشتہ ہوتا. اس دوران کرتے ادھر ہینگروں پہ ہم تینوں کے ٹنگے ہوتے. ناشتے کے بعد ابا اکثر دفتر چلے جاتے کیونکہ وہ PIA میں تھے, اور جہاز تو عید کے دن بھی لینڈ ہونے ہوتے ہیں. دوپہر ہوتے ہی چچا اور جفی آتے, ہم لوگ PTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن روک کے کرتے پہنتے. اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. جس عید ابا گھر ہوتے اس دن بخاری, نسیم اور طفیل انکل کا بھی ایک چکر لگتا تھا. امی کے بہن بھائی چونکہ دوسرے شہروں میں تھے تو سارا دن کام کاج کے دوران فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی, اور ان کی عید ویسی ہوا کرتی. امی کی مہندی بھی وہ ہتھیلی پہ گول ٹکیا اور انگلی کی پوروں تک ہوا کرتی تھی, لیکن انہیں مہندی لگائے بہت کم دیکھا. اصل میں ابا کو خوشبو نہیں پسند مہندی کی, تو بس یہ چکر تھا. پھر جب چھوٹی بہن آئی ہماری تو خیر سے کیا پسند اور کیا ناپسند رج کے اس نے مہندی لگائی, اور ابا کے سارے وٹ اسی نے نکالے. سپہر کے بعد آمد و رفت زیادہ ہو جاتی. دہی بڑے, چنا چاٹ, شیر خورما, کولڈ ڈرنک, نمکو, چائے, بسکٹ, مٹھائی اور 2-3 اور چیزیں. یہ مینیو ہوتا تھا عید کا. جو مہمان لنچ یا ڈنر کے آس پاس آتے وہ ساتھ شریک ہو جاتے کھانے میں. شام کو علی بھائی یا صدیق کیک دینے آتے. اصل میں باریاں لگی ہوئی تھیں. ابو کے بیسٹ فرینڈز میں سے ایک ہمارے حسن انکل ہیں, تو عید پہ حسن انکل بھجواتے کیک یا مٹھائی اپنے بیٹوں کے ہاتھ, اور بقر عید پہ ہماری باری ہوا کرتی. بعد میں دونوں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار مفت کا تماشا ہے, چھوڑو اس کو ختم کرو. تو اس طرح ہماری جان بھی اس سالانہ مشقت سے چھوٹ گئی. علی صدیق جاتے تو پھر جفی اکیلا آ جاتا. ہمارے ہاں رسم یہ تھی کہ بڑوں کو گھٹنے چھو کے عید مبارک کہتے, یا وہ 4 انگلیاں جوڑ کے اور انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملانے والا آداب وہ ہوا کرتا تھا. گھٹنے قریبی بزرگوں کے چھوئے جاتے, اور اس کا شریفانہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ عیدی نکالیے. آداب والا عید مبارک ان رشتہ داروں کے لیے ہوتا تھا جن سے زبردستی عیدی نہیں لی جا سکتی تھی. یوں سمجھیں جس کے گوڈے پڑ گیا بچہ, عیدی دینا پھر اس پہ فرض تھا. بعض انکلوں کے تاثرات اس وقت مرزا پور کے لالا جیسے ہوتے تھے جس وقت منا بھیا ان سے ریشم کے ریٹ لینے آتے ہیں. جسے نہیں پتا اس بارے میں وہ بھائی گوگل پہ مرزا پور ریشم منا بھیا لکھ کے سرچ کر لیں. اب ہر عید پہ جب کوئی بچہ دور سے آداب کرتا ہے یا گھٹنوں کی طرف لپکتا ہے تو قسم سے وہی والی شکل خود میری ہو جاتی ہے. قسم اٹھوا لیں اس وقت جفی مجھے بہت یاد آتا ہے. میں نے عیدی کم بٹوری, چونکہ رشتہ دار پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے, اسی فارمولے سے اب دینی بھی پڑتی ہے. لیکن جفی اس کا تو ماشاءاللہ پورا سرکل اب بھی وہی ہے, کیا گھمسان کا رن پڑتا ہوگا.
خیر اپنے زمانے میں عید کا واحد مزہ یہی تھا کہ ڈھیر سارے پیسے مل جاتے جو کسی نہ کسی معصوم خواہش کو پورا کر دیتے، جیسے کرکٹ کا نیا بیٹ، اینک یہ خرید لی، کھلونا لے لیا، کہانیوں والی کتاب آ گئی، یا عید سے اگلے دن VCR کرائے پہ منگا لیا۔ تو یہ خیر ہمارے زمانے کے سارے قصے تھے۔ آج کل کے بچوں کی وش لسٹ موبائلوں اور پلے اسٹیشن سے شروع ہو کے لامحدود اڑان لیتی ہے۔ وہ سب کچھ عیدیوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ کیا کرتے ہوں گے یہ غریب؟ مطمئن ہو کہ سونا اب بچوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کیا؟ عید مبارک۔